آج ہم بات کریں گے بالچر کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ میڈیکل کی لینگویج میں ہم اس کو ایلوپیشیا ایریٹا کہتے ہیں۔ اب یہ بیماری کس طرح ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے بالچر؟ اس میں پیچی ہیئر لاس دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ داڑھی میں ہو سکتا ہے، مونچھوں میں ہو سکتا ہے، سامنے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، آئی بروز میں ہو سکتا ہے اور سر میں ہو سکتا ہے۔ فیمیلز میں سر میں دیکھا جاتا ہے، آئی بروز میں دیکھا جاتا ہے، اور میل میں، مردوں میں داڑھی، مونچھ، آئی بروز اور سر میں ہو سکتا ہے۔ جو فرنٹ والا ایریا ہے اس میں تو مریض کو نظر آ جاتا ہے کہ میرے پیچی ہیئر لاس ہو رہا ہے۔ بیک والا ایریا نظر نہیں آتا، بعض اوقات وہ کٹنگ کرانے جاتے ہیں تو ان کا جو حجام ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کا بال گر رہا ہے یا اس طرح کے پیچز بن رہے ہیں، کیونکہ اس میں اور کوئی خارش نہیں ہوتی، کوئی الجھن نہیں ہوتی، کسی قسم کا درد بھی نہیں ہوتا، صرف بال گر جاتے ہیں، گول گول دائرے پیچز بن جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے۔ ہمارے جسم کا جو قوت مدافعتی نظام ہے وہ ہمارے جسم کے سیلز یعنی ہیئر فولیکلز کے اوپر اٹیک کرتا ہے غلطی کے طور پر، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ باہر سے آیا ہوا کوئی جراثیم ہے، کوئی پارٹیکل ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ یہ بیماری گلہڑ کی بیماری کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاؤن سنڈروم والے جو بچے یا بڑے ہوتے ہیں ان میں یہ بیماری دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کولیجن ویسکولر ڈیزیز ہوتی ہے خون کی نالیوں کی، ان میں بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اور اگلی بات، جو لوگ ٹینشن کے مریض ہیں، کرونک ڈپریشن کے مریض ہیں، ان میں قوت مدافعت لمبے عرصے سے ڈپریشن کی بیماری ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ جب وہ کمزور ہوتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے اور اپنے سیلز کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، تب ہمیں یہ بیماری دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب اس کے علاج میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک پیچ ہے، دو پیچ ہیں، ہم لگانے والی کوئی میڈیسن، کریم، سیرم، لوشن وغیرہ دیتے ہیں، اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم کھانے والی میڈیسن بھی دے سکتے ہیں اگر جو پیچز ہیں وہ زیادہ ہیں، یعنی کہ 5 سے اوپر ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے جس کو ہم ایلوپیشیا یونیورسیلس کہتے ہیں۔ اس میں پورے سر کے بال، آئی بروز، مونچھیں اور داڑھی یہ بالکل گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایلوپیشیا ٹوٹیلس ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے، سر کے پورے بال جو ہے نا گر جاتے ہیں۔ یہ میل اور فیمیل میں دیکھا جاتا ہے۔ اور ٹریٹمنٹ میں پھر ایک بات ہے کہ اسٹیرائڈز بھی بعض اوقات ہم دے دیتے ہیں، لیکن اس کی ڈوز کتنے دن کے لیے دینا ہے، کریم کتنے دن کے لیے لگانی ہے۔ بیسیکلی اس میں ریکرنس کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ نے ٹریٹمنٹ صحیح سے نہیں کیا یا سیلف میڈیکیشن کر لی ہے تو یہ آپ کو دوبارہ ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا۔ 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ گزر سکتے ہیں، آپ کو کوئی چیز محسوس نہ ہو، لیکن دوبارہ یہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر سے فالو اپ کرنا ہوگا، جیسے وہ بلاتے ہیں تو اس کو اپنے ٹریٹمنٹ کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ فالو کرنا پڑے گا۔ اس میں ہم لگانے والی، کھانے والی میڈیسن یا بعض اوقات اگلے سٹیپس بھی ہوتے ہیں اگر بیماری کی شدت اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسی طرح کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں، جہاں جہاں پہ ہمیں پیچی ہیئر لاس مل رہا ہے وہاں پہ ہم جو ہے انجیکٹ کرتے ہیں کوئی میڈیسن، تو اس سے بھی جو ہے نا فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ تھی ویڈیو ایلوپیشیا ایریٹا کے حوالے سے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔